کیا ہوا ہائمہ؟ اب نویان سے حساب لینے کا وقت آ چکا ہے بھائی. میں نے آپ کو یہاں اپنے بیٹوں کی بات سننے کے لیے بلایا ہے. جیسا کہ والدہ نے کہا، اب دشمن کے خاتمے کا وقت آ چکا ہے. کیا یہ اتنا آسان ہے ارطغرل؟ بات صرف چند ایک لٹیروں پر حملہ کرنے کی نہیں ہے. ہم منگولوں کے بہترین جنگجوؤں پر مشتمل اول دستے کی بات کر رہے ہیں. امید ہے آپ نے اچھی طرح سوچ لیا ہوگا. میرے خیال سے ارطغرل بھائی، ہمارے سپہ سالار گندوگدو بھائی کے مشورے اور منصوبہ بندی کے بغیر ہمیں یہاں کبھی نہیں بلاتے گمشتگین بھائی. نویان اس وقت میرے لیے جال بچھائے کرد بوازی پر موجود ہے. یہ آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ لوگ جسے غدار کہتے ہیں وہی عبد الرحمن. اسے قید سے چھڑانے والا میں ہی تھا. ارطغرل، ابھی ایک بھی دن نہیں گزرا اور عبد الرحمن کو آپ کی قید سے آزاد کروا کر میں نے نویان کی طرف روانہ کر دیا تھا. میں نے ان کے ساتھ وہی کیا جو ہزاروں سال سے وہ ہمارے ساتھ کرتے آ رہے ہیں. عبد الرحمن کیا تمہارا جاسوس ہے؟ جب آپ لوگوں نے عبد الرحمن کی جان لینے کا فیصلہ جرگہ بلوا کر کیا تھا، اس وقت وہ بنا کسی مزاحمت کی اپنی جان قربان کرنے کو تیار تھا. لیکن اب جب میرے سپاہی عبد الرحمن کی زندگی خطرے میں ہے تو اسے بچانے کے لیے کوئی قدم اٹھانا ہوگا ہمیں. نویان اپنے ساتھیوں کے ساتھ میرا شکار کرنے کے لیے کرد بوازی کے مقام پر وادی کے اس طرف موجود ہوگا، اور ہم یہاں سے وادی کے دوسرے یعنی پچھلے حصے سے پیدل ہی اوپر کی جانب پیش قدمی کریں گے. وہ اس جانب میرے منتظر ہوں گے اور ہم اوپر سے ہی حملہ کر دیں گے. انہیں موقع ہی نہیں مل پائے گا. نویان کے ساتھ تانگت بھی موجود ہوگا، تو اس لیے ہمیں نویان اور تانگت پر حملے کے لیے اپنے بہترین جنگجوؤں کی ضرورت ہوگی. میرے سپاہی آپ کے ساتھ ہیں ارطغرل بھائی. مجھے یہی امید تھی تم سے. نویان کی قیام گاہ کو نشانہ بنانا آسان نہیں. ہمارے سپہ سالار گندوگدو صاحب کیا کہتے ہیں؟ اگر ہمارے سردار راضی ہے تو اناتولیا کے پہاڑ اپنے دشمنوں پر تنگ کر دینا چاہتا ہوں میں. دیکھیے، نویان ارطغرل کا اس جگہ پر منتظر ہوگا. اس مقام پر وہ شیطان ہر ہتھ کنڈا آزما سکتا ہے، اور یہاں پر 3 اہم دستے تعینات ہوں گے. ہمارے جنگجو محتاط انداز میں دریا کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے ہوئے ان دشمنوں پر حملہ آور ہوں گے، اور پھر دریا ہی کے راستے چلتے ہوئے ان کے ٹھکانے کے قلب میں داخل ہو جائیں گے. منگول حملہ کرنے میں ماہر ہیں، لیکن ان کا دفاع کمزور ہے. اپنی حالیہ فتوحات کے نشے میں ان کے دل اور آنکھیں غرور اور تکبر میں اندھے ہو چکے ہیں. میرے خیال سے نویان کی قیام گاہ پر اگر ہم غیر متوقع حملہ کرتے ہیں تو وہ اس اچانک حملے سے سنبھل کر وار نہیں کر سکیں گے. کورکوت صاحب اگر اجازت دیں تو میں بھی اس جنگ کا حصہ بننا چاہوں گا. اللہ کامیاب کرے آپ سب کو. بہت شکریہ آپ کا. لیکن آپ کا پیر ٹھیک نہیں ہے